ہاکی میچ کے لیے نمازیں چھوڑنے والوں، نرم گرم بستروں میں پڑے ہوئے جاگ کر آذان سن کر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں سن کر پھر اپنے بستروں میں لیٹے رہنو، کروٹیں بدل کر سو جانے والوں، کیا تمہارا امیر المومنین سے کوئی رشتہ ہے؟ وہ تو موت و حیات کی کشمکش میں ہے، وہ تو آخری سانسوں میں ہے، اور اس وقت بھی امیر عمر کو فکر کیا ہے کہ میری نماز رہ تو نہیں گئی؟ جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ امیر المومنین وہ عظیم ذات، زندگی کے آخری لمحات تک میرے نبی کی حدیثوں کی حفاظت کرنے والے، میرے نبی کی سنتوں کی فکر کرنے والے۔ ایک نوجوان آتا ہے اس حال کے اندر، امیر المومنین کو دیکھنے کے لیے آتا ہے، اور جب عیادت کر کے واپس جاتا ہے آپ کی نظر اس کے ٹخنوں پہ پڑتی ہے، اس کی شلوار، اس کا کپڑا اس کے ٹخنوں سے نیچے ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ جی خیر صلی اللہ ہے، کوئی گال نہیں، اونچا کر لو ثواب ہے، نہ کرو گناہ کوئی نہیں۔ اور اگر کوئی اپنے کپڑے کو ٹخنے سے بلند کرتا ہے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، تو بجائے اپنے دل میں یہ جذبہ پیدا کرنے کے کہ میں بھی سنت پہ عمل کروں، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے چھوٹے بھائی دی شلوار پائیں، کوئی کہتا ہے بارش ہو رہی ہے تو نے کپڑے کیوں ٹانگے ہوئے، کوئی کہتا ہے بکریاں چرانے جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے کپڑا بچا رہا ہے۔ ایک تو یہ ظلم کہ ہم نبی کی حدیث کی مخالفت کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جو کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے یہ جہنم کی آگ میں ہے۔ ایک تو یہ جرم کہ حدیث محمد پہ عمل نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے بڑا گناہ یہ کہ حدیث پہ عمل کرنے والے کی بے عزتی بھی کرتے ہیں۔ لیکن نبی کے صحابہ اپنے نبی کی ایک ایک سنت پہ کٹنے اور مرنے والے، زندگی کے آخری لمحات اس میں بھی کہتے ہیں اس کو واپس بلاؤ، اور جب واپس آ جاتا ہے مسجد میں آ کر شلوار فولڈ کر کے پینٹ اونچی کر کے نماز پڑھنے والوں، اور واپسی پہ مسجد کے گیٹ پر ہی نیچی کر لینے والوں، جیسے دین صرف مسجد کے اندر ہے، راضی رہے رحمان ناراض نہ ہو شیطان، اتنے اونچی کر لو باہر جا کے ہیٹ کر لے جائے، باہر رب کوئی نہیں، رب صرف مسجد ہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہا واپس بلاؤ، یہ واپس پلٹتا ہے، کہتے ہیں بھتیجے اپنی شلوار کو اونچا کر، یہ تیرے دل کو پاک رکھے گی، تیرے کپڑے کو بھی پاک رکھے گی۔ بیٹا عبداللہ آتا ہے، امیر عمر کے سر مبارک کو اٹھا کر اپنی ران پہ رکھ لیتا ہے۔ امیر المؤمنین کہتے ہیں عبداللہ میرے چہرے کو اپنی ران سے اتار کر زمین پہ رکھ دے، میری گالوں کو مٹی میں لگا رہنے دے، ہو سکتا ہے میرے چہرے پہ لگی ہوئی مٹی کو دیکھ کر اللہ کو مجھ پہ ترس آ جائے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ کس کو فکر ہے معافی کی؟ کس کو ڈر ہے گناہوں کا؟ جس کو جنت کا ٹکٹ آقا نے زمین پہ چلتے ہوئے ہی عطا کر دیا تھا، اس کو فکر اپنے گناہوں کی معافی کی ہے۔ آخری لمحات میں میرے نبی کے اس صحابی کی سوچ، اس کے ایمان کی غیرت، محمد علیہ السلام کی محبت، اس کا منظر تو دیکھو۔ عبداللہ سے کہتے ہیں بیٹا جاؤ مومنوں کی ماں عائشہ کو سلام کہو، اور اسے یہ نہ کہنا کہ تجھے امیر المؤمنین نے سلام کہا ہے، بلکہ یہ کہنا تجھے عمر ابن خطاب نے سلام کہا ہے۔ لست امیر للمؤمنین بعد اليوم، آج کے بعد میں امیر المؤمنین نہیں ہوں، میرے آخری لمحات ہیں، عائشہ کو سلام کہو، اور اس سے کہو عمر تجھ سے آخری لمحات میں ایک درخواست کر رہا ہے، اور وہ درخواست کیا ہے؟ عائشہ میں ساری زندگی اپنے نبی کے ساتھ رہا،
جنگوں میں نبی کے ساتھ رہا، نمازوں میں نبی کے ساتھ رہا، سفروں میں نبی کے ساتھ رہا، آج تجھ سے ایک بھیک مانگتا ہوں، مرنے کے بعد بھی محمد کے ساتھ دفن ہونے کو جی چاہتا ہے۔ عبداللہ جا کر ماں سے کہتے ہیں، مومنوں کی ماں رونے لگ جاتی ہے، کہتی ہے عبداللہ یہ جگہ تو عائشہ نے اپنے لیے رکھی تھی، سوچا تھا ایک میرے بابا کی قبر ہے، ایک میرے آقا کی قبر ہے، تیسری قبر میری بنے گی، لیکن عائشہ اپنے اوپر عمر کو فوقیت دیتی ہے۔ جاؤ عمر سے کہو مرنے کے بعد تجھے تیرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ امیر عمر عبداللہ کو آتے ہوئے واپس آتے ہوئے دیکھتے ہیں، چہرہ جذبات سے سرخ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں مجھے اٹھا کر بٹھاؤ۔ عبداللہ سے پوچھتے ہیں خوشخبری لے کر آیا ہے؟ کہتے ہیں ہاں بابا، مومنوں کی ماں نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی لیکن تجھے اپنے اوپر فوقیت دی ہے۔ کہا سنو، ہو سکتا ہے اس نے میری زندگی کی وجہ سے یہ بات کہہ دی ہو، مرنے کے بعد بھی جنازے کو لے جا کر اس کے دروازے پہ رکھنا، اگر وہ اجازت دے تو دفن کرنا، وگرنہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ وہ امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا زندگی بھی نبی کے ساتھ گزاری، اور مرتے ہوئے بھی آخری فکر، آخری غم وہ یہی تھا کہ جس طرح زندگی میں کبھی ان سے دور نہ رہا، مرنے کے بعد بھی ان سے دور نہ رہوں۔ سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ وارضا نے جنازہ پڑھایا، وفات سے قبل فرمایا مجھے درمیانے درجے کا کفن دینا، کیونکہ اگر اللہ کے ہاں میرے لیے کوئی بھلائی ہے تو اللہ اس کفن سے اعلیٰ لباس مجھے عطا فرما دے گا۔ وہ امیر المؤمنین، وہ امیر المؤمنین جو کہا کرتے تھے، اللہ کی محبت ان کے دل میں اتنی تھی، اللہ پر امید اتنی تھی، کہا کرتے تھے اگر آسمان سے آواز آئے میں نے ساری انسانیت کو پکڑ لیا، صرف ایک بندے کو بخشا ہے، مجھے اپنے رب سے امید ہے، وہ ایک بندہ عمر ابن خطاب ہوگا۔ اور اپنے رب کا ڈر بھی اتنا ہی تھا، کہا کرتے تھے اگر آواز پڑے ساری دنیا بخشی گئی ہے، ایک بندہ پکڑا گیا ہے تو ڈرتا ہوں کہیں پکڑا جانے والا عمر ابن خطاب نہ ہو۔ اللہ سے محبت بھی ہے، اللہ کا ڈر بھی ہے، اللہ کا خوف بھی ہے، اللہ پر امید بھی ہے، جس کی مالک کے خوف کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی، کہا کرتے تھے اگر دریائے فرات کے کنارے ایک پیاسا کتا مر گیا میری رعایا میں سے، میں امیر ہوں، میں مسلمانوں کا حاکم ہوں، میرے کنٹرول علاقوں میں اگر ایک بے زبان جانور بھی مر گیا ہو سکتا ہے کہیں اس کا سوال مجھ سے نہ ہو۔ آج اپنے ہی مسلمانوں کو اپنے ہی گولیوں سے چھلنی کر رہے ہیں، اور ایک یہ وہ ہیں جن کی کیفیت جانوروں کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اگر ایک پیاسا جانور مر گیا تو مجھے اپنے رب سے ڈر آتا ہے کہیں اس کا سوال مجھ سے نہ ہو۔ ابن عباس فرماتے ہیں اے عمر مجھے اپنے اللہ پر یقین ہے کہ آپ کے سامنے کوئی وحشتناک منظر مرنے کے بعد نہیں آئے گا سوائے ایک منظر کے جس کے بارے میں مالک نے کہا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک نے اس جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی آپ کے اوپر پریشانی والا منظر نہیں آئے گا۔ ابن عباس فرماتے ہیں عمر آپ امیر المومنین اور سید المومنین ہیں، آپ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنے والے۔ امیر عمر اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنے والے، اور اگر کہیں ان کا فیصلہ اللہ کی کتاب سے ٹکرا جاتا اپنی گردن جھکا کر اپنے فیصلے کو واپس لے کر غلطی کو تسلیم کر لیا کرتے تھے۔ اعلان کیا تھا امیر عمر نے میں حق مہر فکس کر رہا ہوں، کوئی کسی عورت کو شادی کے وقت
جتنا میں نے فکس کر دیا ہے اس سے زیادہ نہ دے۔ ایک بڑھیا لاٹھی ٹیکتی ہوئی آئی، امیر عمر کے دامن کو پکڑا، کہا امیر المومنین بات تیری مانی جائے گی یا قرآن کی مانی جائے گی؟ قرآن تو ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ اگر تم میں سے کسی نے خزانہ بھی اپنی بیوی کو دے دیا ہو، یا تو خزانہ دینے کی اجازت مل رہی ہے اور آپ فکس کرنے کی باتیں کر رہے ہو، اے عمر بات کس کی چلے گی؟ سر جھکا کر کہتے ہیں عمر نے غلط کہا ہے، بڑھیا نے ٹھیک کہا ہے۔ میرے رب کی آیات کو اپنے پیروں اور فقیروں کی باتوں پر ٹھوکر مار دینے والوں، میرے رسول کی حدیث کو سن کر یہ کہنے والوں، گل تو ٹھیک ہے لیکن چیکیں چنانچے چونک کے ساڈا مذہب ایویں نہیں کہندا۔ ارے نبی کے مذہب کے علاوہ کوئی ہمارا مذہب بھی ہے؟ ہم تو پابند ہیں اس بات کے جو جبرائیل محمد پر لے کر آئے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور مذہب نہیں۔ حدیث رسول سن کے پھر کہہ دیتے بات تو ٹھیک ہے، حدیث میں تو آیا ہے، لیکن آخر ہمارے پیر صاحب بھی تو بڑے پہنچے ہوئے تھے، ہمارے امام صاحب بھی تو کم نہیں تھے، اعلی حضرت نے فرمایا تو کہیں نہ کہیں تو ہوگا۔ ارے وہ کسی سرنگ میں پڑا ہے جو ہوگا، اور یہ حدیث رسول روشن کی طرح واضح ہے، کس کو مانے؟ سر جھکا کر کہا لوگوں بڑھیا ٹھیک کہتی ہے، خطاب کا بیٹا غلط کہتا ہے۔ فیصلہ جاری کیا تھا امیر المؤمنین نے، اور فیصلے کے پیچھے نیت اچھی تھی، کوئی حج تمتع نہ کرے۔ نیت کیا تھی کہ لوگ عمرے کے لیے الگ سفر کریں، حج کے لیے الگ سفر کریں، اللہ کے گھر کی رونقیں سارے سال ہی بحال رہیں۔ حج تمتع میں ایک ہی سفر میں عمرہ بھی ہو جاتا ہے، حج بھی ہو جاتا ہے۔ کہا کوئی حج تمتع نہ کرے۔ لخت جگر عبداللہ ابن عمر اعلان کرتے ہیں لوگوں سنو، عمر کا بیٹا حج تمتع کی نیت کر رہا ہے۔ کہنے والوں نے کہا تھا اے عمر کے بیٹے تیرے بابا نے منع کیا ہے، تیرے بابا نے روکا ہے، کوئی حج تمتع نہ کرے، کوئی اور اس کی مخالفت کرے تو کرے، تو لختے جگر ہے، تو اپنے باپ کی بات کو کیوں ٹھکرا رہا؟ تیرا باپ بھی ہے، امیر المؤمنین بھی ہے، خلیفۃ المسلمین بھی ہے۔ کہا مجھے میرے باپ کی بات یاد دلانے والوں، میرے سامنے دلیل باپ پیش کرنے والوں، نزل الشریعہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما نزل الشریعہ علی ابی۔ تم کہتے ہو میرے بابا نے کہا ہے، اور میں کہتا ہوں لوگوں جبرائیل قرآن لے کر کبھی میرے بابا پر نہیں آیا، فاطمہ کے بابا پر آیا ہے۔ میرے بابا کی بات قانون بنے گی یا محمد کریم کی بات قانون بنے گی؟ کس کی بات پہ عمل ہوگا؟ جاؤ میرے بابا سے کہہ دو تیرا سگا بیٹا تیرا حکم نہیں مانتا، اور اس لیے نہیں مانتا جس کا کلمہ پڑھا ہے اس سے تیری بات ٹکرا رہی ہے۔ عبداللہ ابن عمر کا ایک جملہ اور سنا دوں آپ کو، کہا من ابی، پیو کون ہوتا ہے؟ من ابی، بابا کون ہے؟ باپ کون ہے؟ ارے مولویوں کے لیے حدیث رسول چھوڑنے والوں، پیروں کے لیے حدیث رسول چھوڑنے والوں، بزرگوں کے لیے حدیث رسول چھوڑنے والوں، اماموں کے لیے قول رسول چھوڑنے والوں، یہاں مولوی پیر فقیر بابا جی کی بات نہیں ہے، امیر المؤمنین عمر ابن خطاب کی بات ہے۔ کہتے ہیں میں نبی، باپ کون ہوتا ہے؟ اے عبداللہ تیرا بابا کوئی عام بابا نہیں ہے، تیرا باپ کوئی عام باپ نہیں ہے، رسول کا یہ صحابی عام صحابی نہیں ہے، ارے یہ تو وہ ہے جس کے بارے میں مومنوں کی ماں نے گواہی دی۔ قرآن ہمارے بستر پہ اترتا ہے، عمر کی رائے سے اترتا ہے۔ عمر زمین پہ چلتے ہوئے باتیں کرتا ہے، عرش والا کلام بنا کے اتار دیتا ہے۔ یہ وہی امیر المؤمنین ہے، یہ وہی عمر ہے جس نے کہا تھا آقا
آپ کے گھر میں لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے، اپنی ازواج کو پردے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے؟ کہا عمر، پردہ فرض کرنے والا، فرائض کے احکامات اتارنے والا میرا